اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اصغر اور عباس و قاسم، حسین، اکبر، اصغر، عباس و قاسم، یہ کمائی بھی دین پہ لٹائی، یہ کمائی بھی دین پہ لٹائی علی نے. مصیبت میں جب بھی پھنسا ہوں میں سید، مصیبت میں جب بھی پھنسا ہوں میں سید، میری جان ہر دم چھڑائی، میری جان ہر دم چھڑائی علی نے. وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور درود و سلام نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں. بات اس کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے. چونکہ وقت بالکل مختصر سا ہوتا ہے اور عوام نے آخری 5 منٹ میں آنا ہے. ہم عوام کا نہیں سوچیں گے، آج ذکر علی ہے، جن کے مقدر میں ہے انہوں نے کرنا ہے. میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی اس ضمن میں بات کروں گا. چونکہ ہم صرف کرامتیں سننے والے اور صرف فضائل سننے والے ہیں، کاش کہ ہم نے یہ غور بھی کیا ہو کہ علی پاک کا کردار کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، اور بالخصوص اس موجودہ دور میں اور بالخصوص ان موجودہ ایام میں جب ہم نے ایک امانت کسی کو سونپنی ہے. اس حوالے سے مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار العطا امیر المؤمنین امام المسلمین امام المشارق والمغارب شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار مبارک کیا. موضوعاً میں بات کروں گا، لیکن چونکہ ہم کرامتوں کے منکر نہیں ہیں، اپنی تسلی اور اطمینان کے لیے ایک آپ کی کرامت کا یوں اظہار کروں گا کہ ابو جعفر نامی ایک شخص جو کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اس کی دکان میں جو سید زادہ آتا، جو خون رسول میں سے آتا، جو اولاد بطول میں سے آتا، سودا لے لیا، پیسے دے دیے، جو کم پیسے تھے نا بقایا یہ میں بعد میں دوں گا، وہ یہ نہیں کہتا تھا. چیز 10 روپے کی 8 دی اور چلا گیا. اب ابو جعفر نے 2 روپے لکھ لیے اور ساتھ لکھ دیا کھاتا مولا علی کا. کبھی روک کے نہیں کہا بھائی 2 روپے واقعی ہے، کبھی پوچھا ہی نہیں، لکھ دیا. جو بھی آل رسول میں سے آتا اگر سودا ادھار لے گیا، ابو جعفر نے کبھی ان سے نہیں پوچھا، کھاتے میں لکھ دیتا اور اوپر لکھتا کھاتا مولا علی کا. سلسلہ چلتا رہا اور کاروبار میں آپ جانتے ہیں کہ دن بدل جاتے ہیں، کبھی مال بڑا ہوتا ہے، کبھی دن ہلکے آ جاتے ہیں، انسان کے ساتھ معاملات سارے چلتے ہیں. اس کا کاروبار بند ہو گیا، بیٹھا ہے پریشانی کے عالم میں. کسی منکر نے راہ جاتے جب دیکھا نا تو وہ جانتا تھا کہ ابو منصور کیا کرتا ہے، ابو جعفر یہ کیا کرتا ہے. اس نے تانا دیا، اس نے کہا وہ تمہارا بڑا قرضدار علی نہیں آیا، تانا دے دیا، وہ نہیں آیا. بات دل پہ اتر گئی، آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی. آنکھوں نے جب آنسوؤں سے وضو کر کے پاکیزگی اور طہارت حاصل کر لی نا، پھر آنکھ بند لگی، آنکھ بند ہوئی، سو گیا. مقدر کا تارا چمکا، حسن پاک بھی خواب میں ہے، حسین پاک بھی خواب میں. دونوں شہزادے خواب میں یہ اس کا حال پوچھتے ہیں اور یہ آگے سے کہتا ہے تمہارے بابا علی کہاں ہے؟ تم جو آئے ہو کھاتا تمہارے ابا جی کا نام کا تھا،
وہ علی پاک کہاں ہے؟ اتنے میں نبی رحمت کی آواز آتی ہے، علی وہ کھاتا کلیئر کرو، آگے آؤ۔ مولا علی پاک آگے حاضر ہوئے، آقا جی حاضر ہوں، لے کر کے آیا ہوں۔ تھیلی پکڑی ہے، خواب میں مولا مشکل کشا نے تھیلی اس کو دی، اب خواب میں تھیلی پکڑ رہا ہے۔ یہ جملہ پھر سنو، خواب میں تھیلی پکڑ رہا ہے۔ لجپال مسکرا کے فرمانے لگے، تیرا اور علی کا حساب کلیئر ہے، اس میں کچھ زیادہ بھی ہیں، جو اور بھی آئے نا خون بطول میں سے ہم نے پہلے دے دیے۔ خواب میں تھیلی ملی، آنکھ کھلی تو تھیلی ہاتھ میں تھی، آنکھ کھلی تو تھیلی ہاتھ میں۔ اب کشمکش میں ہے کہ میں جاگ پہ آنکھ ہلے بھی ستا ہوں، گھر والی کو آواز دے کے کہنے لگا میں جاگ رہا ہوں کہ سویا ہوا ہوں؟ اس نے کہا نہیں تو جاگ رہا ہے۔ کہتا پھر مبارک ہو، دیکھ کھاتا کلیئر ہو گیا۔ وہ آگے سے کہنے لگی اچھا جب مل ہی گئے ہیں تو پھر وہ جہاں لکھے وہاں سے مٹا دے۔ کہتا لے کے آ ڈائری۔ جب ڈائری لے کے آئے کھولا تو کھاتا صاف تھا، وہاں بھی صاف۔ یہ مولا علی ہیں، یہ مولا۔ بھائی کرامتیں اگر بیان کرتے جائیں تو سارا جمعہ اس پہ پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن میں نے کچھ پیغام بھی دینا ہے۔ آج موجودہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ دیانت داری کے معاملے میں وہ کتنے پکے ہیں، وہ کتنے مضبوط ہیں، ہم دیانت داری میں کتنے پکے ہیں، امانت داری میں ہمارا کریکٹر کیسا ہے، اور مولا علی پاک کا کیسا ہے؟ مولا علی۔ لیکن اس سے پہلے رب کے قرآن کی آیت سنیے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کرو، جو امانتوں کا اہل ہے امانت اس تک پہنچاؤ۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو بھی عدل کے ساتھ کرو۔ ڈنڈی نہیں مارنی، چاچے دا پتر ہے، تائے دا پتر ہے، برادری دا ہے، منہ پیار والا ہے، نا ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں وصیت فرما رہا ہے۔ کتنی اچھی وصیت، صرف وصیت نہیں، بڑی اچھی وصیت اللہ تمہیں فرما رہا ہے۔ یار یہ وصیت ہے امانت داری کرنی، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ آج جنازوں پہ بحث ہوتی ہے، ہم نے دیکھی ہے، ابا جی نے وصیت کی تھی میں تو پوری کروں گا جی۔ جنازوں پہ بحث تو جن کو اللہ نے وصیت کی اور وصیت کی ہو امانت داری کی، ابھی آپ نہیں سمجھے ہو، اگلے جملے پہ آپ تڑپ جاؤ گے۔ مولا مشکل کشا وہ ہیں، شیر خدا وہ ہیں جنہوں نے آنکھ مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے کھولی ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مصطفیٰ کی گود میں آنے تک جس نے آنکھ نہیں نہ کھولی وہ علی پاک تھے۔ حیران تھا ہر کوئی علی آنکھ کیوں نہیں کھول رہا، تو بولے بنا علی بتا رہے تھے چہرہ مصطفیٰ کا سامنے آئے تو علی آنکھ کھولے گا۔ جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے آنکھ کھولی، انہوں نے تربیت مصطفیٰ سے پائی ہو۔ ان کی امانت داری کا معاملہ اگر دو لفظوں میں کہوں، پوری تقریر نہ بھی اگر کروں، دو حرفوں میں بتاؤں تو ان کی امانت داری کا معاملہ اتنا اعلیٰ، اتنا سچا، اتنا کھڑا ہے۔ ہجرت کی شادی مصطفیٰ فرما رہے ہیں علی میرے بستر پہ سو جا، امانتیں واپس کر کے مدینے آنا ہے۔ اتنے امانت دار جن کو آقا اپنے بستر پہ سلا رہے ہیں۔ اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو پھر میں یہ بات ذوق بڑھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، علی پاک سے پوچھو نا ذرا، علی پاک کبھی زندگی میں مزے کی نیند سوئے ہو؟ کبھی مزے کی نیند، اطمینان کی نیند، سکون اور راحت کی نیند؟ یوں تو ہر رات ان کی اطمینان کی تھی، کیونکہ وہ گناہ کر کے نہیں سوتے تھے، ذکر خدا کر کے سوتے تھے۔ لیکن ایک رات جن پہ انہیں مان ہے، اے مولا مشکل کشا بتائیے نا کون سی رات؟ فرمایا جب ہجرت کی رات تلواروں کے سائے میں آقا نے فرمایا تھا نا میرے بستر پہ سونا ہے،
جب دشمن باہر کھڑا انتظار میں، جب آ کر ہمارا میرے بستر پہ اس رات مزے کی نیند سویا تھا، علی پاک کہا اس رات تو دشمن طاق میں ہے، حملہ کرنے والا ہے، دشمن طاق میں ہو تو مزے کی نیند آتی ہے۔ فرمایا تم یہ دیکھتے ہو کہ دشمن طاق میں تھا، میں یہ دیکھتا ہوں مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تھا، علی سو جانا، صبح اٹھنا۔ علی کو پتہ چل گیا علی کبھی بھی مر سکتا ہے، آج کی رات نہیں مر سکتا۔ اللہ یا رسول اللہ، کریم لجپال نے فرمایا نہیں، میرے بستر پہ سو جاؤ، اٹھنا، امانتیں واپس کر کے آنا۔ امانت داری میں جن کا نام اس اعتبار میں لیا جاتا ہے انہیں مولا علی کہا جاتا ہے۔ اچھا یہاں رک کے اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے ایک حدیث رسول بھی سناتا چلوں۔ امانت داری پہ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے مجھے شے پڑھائی ہے نا تو بس وہ امانت ہے، وہ واپس کرنی ہے۔ محض صرف اتنی ہی بات نہیں ہے امانت داری، کسی کا چناؤ کرنا ہے اس میں بھی امانت داری کا معاملہ، کسی کا انتخاب کرنا ہے اس میں بھی امانت داری کا معاملہ، عہدہ کسی کے سپرد کرنا ہے اس میں بھی امانت داری کا معاملہ۔ حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں، اپنی خواہشات کی پیروی کوئی کرے تو اس کی مرضی، مصطفیٰ کی حدیث سن کے اس پہ کوئی عمل کرے تو اس کی خوش نصیبی۔ بھئی حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، لجپال نبی کا فرمان ہے جس کو روایت کی ہے رازدار رسول۔ یہ صحابہ کرام میں سے وہ صحابی ہیں جنہیں یہ شرف ہے، انہیں رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کچھ افراد میں سے کسی ایک کو ذمہ داری سونپی حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ذمہ داری اس سے بہتر وہ فلانا بندہ ادا کر سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ذمہ داری اس نے سونپی حالانکہ یہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے، اسے پتا ہے کہ یار وہ فلانا بندہ وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، وہ اس سے زیادہ حقدار ہے، وہ اس سے زیادہ اہل ہے، فرمایا باوجود اس کے اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا تو فرمایا اس نے اللہ کی بھی خلاف ورزی کی، اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی بددیانتی کی۔ اتنی بڑی وعید، اور اگلے جملے کیا ہیں؟ فرمایا اس نے مسلمانوں کے ساتھ بھی بدعنوانی کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر پنجابی چاکھاں تو انہیں اللہ نال بھی دھوکھا کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اللہ نے دھوکھا کر سکتا، کوشش کی اس نے رسول اللہ کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ۔ آج ہم ذرا دیکھیں ہم عہدوں کے لائق کن کو سمجھتے ہیں، ہم چناؤ کن کے کرتے ہیں، اور اس کو صرف ایک الیکشن کمپین تک مقرر نہیں کرنا کہ یہ الیکشن سرتے نے تو مول صاحب نے صرف ادھر دی گل کر دیتی، وہ بات بھی اپنی جگہ، لیکن اس سے ہٹ کر دیگر معاملات میں بھی جب کسی کو چنا جاتا ہے، کسی کو اگر کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، حتیٰ کہ شادی بیاہ میں بھی روٹی پکوان دی ذمہ داری تیری ہوئی، اوتھے نائی کو تو کھلونا ہے، منجی بسترے کٹھا کرن دی تیری بھی، یہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں بھی اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ اس سے زیادہ وہ بہتر ہے، لیکن ہم صرف اس کو ذمہ داری اس لیے دے رہے ہیں او دا منہ باننا جو انہوں نہ کیا، فرمایا تم اللہ کے ساتھ بھی بددیانتی کا معاملہ کر رہے ہو، رسول اللہ کے ساتھ بھی، امت مسلمہ کے ساتھ بھی، چھوٹے منصب سے لے کے بڑے عہدے تک دیانت داری کرنی ہے، اور دیانت داری مولا مشکل کشا نے اس قدر کی ہے کہ ہجرت کی رات مصطفیٰ نے اپنے بستر پہ سلایا ہے اور فرمایا امانتیں واپس کر۔ اور صرف یہاں تک نہیں، یہ بات تو آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی، حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا
آپ کی دیانتداری کا معاملہ یہ تھا، بیت المال میں جب مال آتا اب لوگوں میں تقسیم کرتے، اب جا کے سو گئے، نہ اب مت یہاں مال تقسیم کر دیا ہے تو جھاڑو دو، جھاڑو دے کے پانی کا چھڑکاؤ کرو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کوئی سوئی کے نک کے برابر بھی چیز بیت المال میں باقی نہیں بچی۔ اتنی دیانتداری، جھاڑو لگواتے وہاں پہ کہ کوئی چیز یہاں پہ بیت المال میں باقی نہ رہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، جھاڑو لگوا کے صاف کر دیا، وہاں پانی کا چھڑکاؤ کر دیا۔ بیت المال میں مال تقسیم کرنے کے بعد، جھاڑو لگوانے کے بعد، صفائی کروانے کے بعد وہاں مولا مشکل کشا مصلا بچھا کے نفل ادا کرتے اور کہتے یا اللہ گواہ رہنا علی نے بیت المال میں سے کچھ نہیں رکھا۔ وہ علی شیر خدا، اس قدر دیانتدار، اس قدر امانت دار۔ آج ہم ان کا نام تو سنتے ہیں، ان کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر دیانتداری کتنی ہے؟ کتنے لوگوں نے بھائیوں کے حق پہ قبضہ ڈالا ہوا ہے؟ بھائیوں کی لڑائی آپس میں، عدالتوں میں کیس نہیں چل رہے، ابا جی کی جائیداد سے مجھے حصہ ہی نہیں دے رہا، بہنیں رونے نہیں، سارا کچھ بھائی نے سنبھال رکھا۔ ہم کتنے دیانتدار ہیں، دعوے ہیں علی پاک کی محبت کے، اور لوگوں کے مال غصب کیے جا رہے ہیں۔ صرف کرامتیں سن کے یا ان کی بہادری کو اپنے سامنے رکھ کے تو آوارگی کے انداز میں نعرے نہ لگایا کرو، بلکہ باوضو ہو کے ان کے کردار کو سامنے رکھ کے پھر مولا علی کا نام لیا کرو، پھر مولا علی پاک کا نام لیا کرو، جن کی دیانتداری اس قدر ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی، دیانتداری بھی ہے، قوت بھی ہے۔ میں دیانتداری کی طرف واپس پلٹ کے آتا ہوں، بات پھر سے کرتا ہوں، لیکن قوت کی بات بھی ساتھ میں کرتا چلوں، کیونکہ شیر خدا کا نام ہو، بات جرت کی نہ ہو، یہ تو بات ممکن ہی نہیں ہے نا۔ مقام خندق ہے، جنگ خندق ہونے والی ہے، خندق کھودی گئی ہے، عمر بن عبد ود خندق کراس کر کے آگے گزر آتا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے کافروں میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے 1000 سواروں کی مہارت اس کے پاس تھی۔ جنگ میں جانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک پیدل جنگ لڑتے ہیں، ایک سواری پہ بیٹھ کے۔ سوار کو کہا جاتا ہے اس کے پاس قوت زیادہ ہے، بھئی مقابلے میں وہ آگے بھاگ کے نکل سکتا ہے، کہا جاتا ہے اس کے پاس زیادہ طاقت ہے۔ عمر بن عبد ود کے پاس 1000 سواروں جتنی مہارت، میدان میں اتر کے للکار رہا ہے، آؤ کوئی میرے مقابلے میں، آؤ کوئی میرے مقابلے میں۔ مولا علی پاک شیر خدا، رب کے شیر نے مصطفیٰ سے اجازت مانگی، آقا جی اجازت عنایت فرمائیے، قربان جاؤں علی پاک کے مقدر پہ۔ لجپال نے فقط اجازت نہیں دی، لجپال نے دستار بھی اپنے ہاتھوں سے علی پاک کے سر پہ باندھی ہے، اپنے ہاتھوں سے۔ یار آج کسی کو مسجد کے امام دستار باندھ دے تو اس کا سر اونچا ہو جاتا ہے، مجھے میرے امام صاحب نے دستار باندھی ہے۔ اگر کسی کو اس کا استاد دستار باندھ دے اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، مجھے میرے استاد نے دستار باندھی ہے۔ اگر کسی کو شیخ الحدیث دستار دے دے تو وہ لوگوں کو بتاتا ہے ارے مجھے شیخ الحدیث نے دستار دی، اور اگر کسی کو شیخ القرآن دستار دے وہ لوگوں کے ہجوم میں شور مچاتا ہے، شیخ القرآن نے میری دستار باندھی ہے، جسے صاحب قرآن دستار عطا فرما ہے۔ اس مولا علی کا مقام کیا ہوگا، ان کی عظمت و شان کیا ہوگی۔ اور فقط دستار نہیں دی، لجپال نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا یہ میری ذوالفقار تلوار، یہ تلوار بھی پکڑ لو۔ اب کریم لجپال نے دستار بھی دی، تلوار بھی دی، آقا نے رخصت کر دیا، میدان جہاد میں آئے۔ جرتوں کے امین جناب مولا مشکل کشا شیر خدا، وہاں بھی دیانتداری کا معاملہ، نہ چھپ کے وار کیا نہ دال لگا کے وار کیا، امانت داری سے میدان میں کھڑے ہو کے مولا فرما رہے ہیں کلمہ پڑھ لے،
نہیں سمجھ پائے ہو بھائی، وہ للکار رہا تھا، تیش میں لا رہا تھا، غصہ دلا رہا تھا. مولا پاک نے آ کے غصہ نہیں کیا. شیر خدا نے آ کے بڑے اطمینان سے، بڑے تحمل مزاجی سے، بڑی دیانتداری سے کہا تو نے خود کہا تھا قریش میں سے کوئی مجھے دو باتیں کہے میں ایک کو مانوں گا. میں قریشی ہوں، تجھے کہہ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جا، کلمہ پڑھ لے. اس نے غرورانہ انداز میں کہا مجھے حاجت ہی نہیں. غرور کے لہجے میں بولا، کہتا مجھے حاجت نہیں. پھر مولا مشکل کشا نے فرمایا اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آتا تو پھر آج جہاد کے لیے، آج جہاد کے لیے. اس نے نا اپنے بڑے پن کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں، کہنے لگا بھتیجے میرا دل نہیں کرتا تجھ سے لڑنے کو، میرا دل نہیں کرتا. یہ شو کر رہا ہے کہ میں بڑا ہوں. مولا علی پاک مت تیرا دل نہیں کر رہا، لیکن تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آ رہا تو میرا دل کر رہا ہے میں تجھے قتل کروں. میرا دل کر رہا ہے. اب وہ غصے میں آیا، سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، نیچے اترا. غرور اتنا ہے سواری کی ٹانگیں کاٹ دی. کہتا واپس نہیں جاؤں گا، تیرا سر اتاروں گا. غرور کے نشے میں سواری کی ٹانگیں کاٹ دی. علی پاک نے فرمایا اچھا اتر گیا نا نیچے، اب وار پہلا تم کا ہے. یار دیانتداری سے بتاؤ نا، جنگ کا موقع ہو کوئی کسی کو کہتا ہے وار کر؟ یہ علی پاک ہے. فرمایا وار کر. اس نے وار کیا. حضرت علی پاک کی ڈال چیر دی اس نے. علی پاک کے سر مبارک پہ تلوار لگی، سر مبارک زخمی ہوا. آج لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنا. شیر خدا ہے یہ لقب پہ غور کرنا ذرا، اس لفظ پہ شیر خدا، لیکن دین کی خاطر زخم برداشت کر رہے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے لیے سبق تھے کہ عیش و عشرت کے ساتھ خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا. شیر خدا ہو کے میدان میں اترے. اب سر زخمی ہو، سر زخمی، بندہ وار کر سکتا ہے لیکن مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا سر زخمی ہوا نا تو سر اٹھا کے کہا ہن میری واری ہے. ایسے واری تہاڈی بھی سی سبحان اللہ کہندی. اس بات پہ بھی اگر بندہ نہ بولے، لازمی ہے کہ امام صاحب زور لگائیں گے تو بات ہوگی. یہ بات چھوٹی ہے، سر زخمی ہونے کے بعد فرما رہے ہیں ہن میری واری ہے. اب آپ نے تلوار اٹھائی، ذوالفقار لہرائی، وار کیا، اس کے کندھے پہ وار کیا، کندھے کو چیرتی ہوئی کمر تک، کمر کو چیر دیا. اب عمر بن عبد ود زمین پہ پڑا ہوا ہے. مولا علی پاک نعرہ لگا رہے ہیں، آقا صحابہ میں مسکرا رہے ہیں اور آقا نے فرمایا شیر خدا نے اسے زمین میں گرا دیا ہے. اللہ یا رسول اللہ. یہ ذوق ہونا چاہیے. میں لگواتا ہوں جی، میری توجہ ہو گئی ہے، میں لگوانے لگا ہوں نعرہ. جی یہ نعرہ لگے گا، سنی ہو اور علی پاک کا نعرہ نہ لگے. ہاں تیرے دل میں گر عشق بو تراب نہیں. سوچنا ذرا میں کیا کہنے لگا ہوں. تیرے دل میں گر عشق بو تراب نہیں، بہت خراب ہے مٹی، فقط خراب نہیں. اب نعرہ لگا اگر تیری مٹی ٹھیک ہے تو جواب دینا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تیرے دل میں گر شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، تیرے دل میں گر شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، کہیں بھی تجھے سکون کی دولت ملی نہیں. مجھے تو میری ماں نے ہے یہ درس دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اور جتنے زور سے یہ نعرہ لگایا ہے نا
اتنے زور سے علی پاک کو راضی کرنے کے لیے ابو بکر پاک کا نعرہ بھی لگے گا. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، جس کا ہاتھ نیچے رہا قیامت کو شاید وہ افسوس کرے. علی پاک جب میدان کوثر، میدان محشر آب کوثر باندھ رہے ہوں گے، جب میدان محشر علی پاک ٹکٹ باندھ رہے ہوں گے، اسی کو دیں گے جس کے سینے میں عشق صدیق ہوگا. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. بھئی ہم علی پاک کے نعرے لگانے والے، لیکن سینے میں صحابہ کی قدورت رکھ کے نہیں. توجہ ہے نا؟ صحابہ کا عشق لے کے ہم علی پاک کا نعرہ لگاتے ہیں، کیونکہ علی پاک نے خود بتایا ہے. جی ہاں، مولا علی پاک خود فرماتے ہیں، بات اور جانب نکل جائے گی، میں بس سمیٹوں گا اس بات کو. اب مت لجپال نے مجھے فرمایا ہے، علی تیری مثال جناب عیسیٰ کی طرح ہے. یا نبی اللہ وہ کیسے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے بغض رکھا، ایک جماعت تیرے ساتھ بھی بغض رکھے گی. علی عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے محبت کا دعویٰ کیا، اور ان میں ایسے بھی تھے جو محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا. جو مقام عیسیٰ نہیں تھا انہوں نے محبت میں وہ مقام دے دیا. علی تیرے ساتھ بھی ایسا ہوگا، کوئی تجھ سے بغض رکھے گا، کوئی اتنی محبت کرے گا تجھے ابو بکر سے بھی افضل ماننے کی کوشش کرے گا، عمر سے بھی افضل ماننے کی، تیرا جو مقام نہیں وہ بھی تجھے دینے کی کوشش کرے گا. کوئی یہ کہے گا معاذ اللہ نبوت تو علی کا حق تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کوئی کہے گا علی ہی خدا ہے. علی میں تجھے پہلے خبردار کر رہا ہوں، کامیاب ہو. ہاں ہاں، جس کے سینے میں علی بھی ہو، ابو بکر عمر بھی ہو. اللہ ٹائم اوپر جا رہا ہے، ٹائم اوپر جا رہا ہے، مجھے توجہ دلانے دے ذرا. اور ہمارے سینے میں نہ بغض حیدر ہے نہ بغض صدیق و عمر ہے. جن کے ہے سینوں میں وہ چپ رہے، جن کے سینے پاک ہیں وہ بولیں گے. ہمارے سینوں میں نہ بغض حیدر ہے نہ بغض صدیق و عمر ہے. ایک باب علم ہے، دو صاحب مزار ہے. ایک باب علم ہے، دو صاحب، ہم سب کو ماننے والے. تو میں بات کر رہا ہوں حضرت علی پاک کی دیانت داری کی. اس بات کو اس ضمن میں عرض کروں، امام حسن پاک، امام حسین پاک بیٹھے روٹی کھا رہے ہیں، روٹی کے ٹکڑے ہیں، ساتھ کھیرا یا کوئی سبزی تھی اس وقت، اور ساتھ سرکہ ہے. معمولی اشیاء جس کو عرب میں تصور کیا جاتا تھا، قیمتی نہیں تھی. حسین پاک کو دیکھ کے کسی نے کہا آپ امیر المومنین کے بیٹے، اور یہ سادہ سا کھانا، اتنا مال ہے بیت المال میں، وہاں سے لے لیتے. حسین پاک کے جملے سنیے. فرمایا تو علی پاک کو جانتا نہیں ہے؟ تو علی پاک کو جانتا نہیں ہے؟ حضور کیا مطلب؟ فرمایا وہ دیانت دار ہے، بیت المال کا مال وہ امیر المومنین کا نہیں، وہ مسلمانوں کا مال ہے. اپنی سگی اولاد کو بھی نہیں دیا، اور آج وزیروں کے بیٹے کتنی کتنی بڑی گاڑیوں میں، اور چناؤ ہر سال تم نے جن کا کرنا ہے وہ تمہیں پتہ ہے. میں صرف ضمیر جگا رہا ہوں، یہ تمہاری بولی ہے، ووٹ ضمیر کا ہے، یہ تمہاری بول. میں کسی کو دعوت نہیں دے رہا ہوں اتھے آتے اتھے جاتے اتھے جا. اگر تو زندہ ہے تو تیرا ضمیر بھی تو زندہ ہونا چاہیے نا. وہاں حسین پاک انتخاب بتا رہے ہیں کن کا کرنا ہے. فرمایا بیت المال کا مال امیر المومنین کا. اور آج عیاشیاں کن کی ہیں؟ عوام پس رہی ہے، عوام رو رہی ہے. وقت مجھے گنجائش نہیں دے رہا، میں اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں. اگر اللہ ہمیں توفیق دے، علی پاک کی جرت کو بھی سامنے رکھنا، ان کی دیانت داری کو بھی سامنے رکھنا، ان کی شجاعت کو بھی سامنے رکھنا، ان کی سخاوت کو بھی سامنے رکھنا.
اور صرف علی پاک سے محبت کافی نہ ہوگی جب تک صدیق و عمر کی محبت سینے میں نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ محبت عطا فرمائے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے آپ کا ذوق دیتے ہوئے بات مکمل کریں۔ اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون۔ بھائی شاید اس انداز میں آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو، مگر آج تھوڑا سا تیور بدل کے اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، در زہرا کا سوالی ہے کون کون، در زہرا کا سوالی ہے کون کون۔ ارے حیدر کے نام کا تو نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون۔ نعرہ حیدر۔ اللہ تعالی ہمیں ستھرے عقیدے پہ زندہ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔